نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لفظی ترجمہ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 23 آیت نمبر 188. وَلَا تَأْكُلُوا اور مت کھاؤ. اکل یاکلو کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر صرف کھانا ہی مراد نہیں ہے بلکہ استعمال بھی اس ضمن میں داخل ہے. کوئی بھی مفاد حاصل کرنا، مفاد کسی کا مال ہوتا ہے. اموالکم اپنے مال، بینکم باہم آپس میں، بالباطل ناحق طور پر، ناجائز طریقے سے. وتدلو تدلو ادلا جو ہے کنواں میں ڈول ڈالنا پانی کھینچنے کے لیے، اور دلون جو ہے ڈول کو کہتے ہیں جسے پانی نکالا جاتا ہے. تو کنواں میں ڈول ڈالتے ہیں پانی کھینچنے کے لیے. یہاں پر استعارہ معنی حقیقی معنی مراد نہیں ہے. کنواں میں ڈول ڈالتے ہو یا لٹکاتے ہو تم، ترجمہ ہے اردو کا. یہ استعارہ ہے پہنچانا، دینا. تدلو بہا اور پہنچاتے ہو تم اس مال کو. الی الحکام، حکام حاکم کی جمع ہے، فیصلہ کرنے والوں کی طرف. لِتَأْكُلُوا تاکہ کھاؤ تم، فریقاً کچھ حصہ، من اموال الناس اموال کا لوگوں کے، بالإثم گناہ یا ظلم کے ذریعے. وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم تعلمون جانتے ہو. گزشتہ آیتوں میں روزے کے حوالے سے مسائل تھے، احکامات تھے، اور روزہ کا حاصل نفس کی ریہرسل ہے. نفس انسانی مضمحل ہو جائے اور اللہ کی طرف اس کا رخ ہو جائے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، یہ روزہ کا حاصل ہے. تو روزہ ہے یا نماز ہے یا حج ہے یا زکوٰۃ ہے، یہ اپنا فائدہ اس وقت دیتے ہیں جب بغیر کسی کھوٹ کے روزہ رکھا جائے. عقیدہ میں خرابی ہے یا اعمال کی ادائیگی میں خرابی ہے، تو وہ فائدہ جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے وہ مکمل طور پر حاصل نہیں ہوگا. اب روزہ رکھا ہے، رشوت لے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے حقوق اس نے پورے نہیں کیے ہیں. روزہ رکھا ہے اور حرام کاری میں مصروف ہے، تو اس کے روزے کا اثر اس پر نہیں چڑھا ہے، تو روزے کے حقوق کو اس نے ادا نہیں کیا ہے، اس لیے اس روزے نے اپنا اثر نہیں دکھایا. اسی طرح معاملات میں، فیصلوں میں خاطر خواہ فائدہ جو ہے نظام عدل کا اس وقت ہوگا جب قاضی، فیصلہ کرنے والا یا حاکم جو ہے اس کے اندر دیانت اور امانت کی دولت ہوگی. اگر دیانت اور امانت کی دولت اس کے پاس نہیں ہے تو پھر
عدل کا جنازہ نکل جائے گا اس کی عدالت میں، اس کے جرگے میں۔ تو یہاں پر اموال کی حفاظت جو ہے، مالوں کی حفاظت کا پھر یہ دوسرا قانون ہے۔ مال نعمت ہے، مال انسان کی ضرورت ہے، مال کمانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے اور جائز مقامات پر لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی نظام عدل کا تقاضا ہے کہ مال کی حفاظت کی جائے، اس کو ناجائز کاموں میں نہ لگایا جائے، جیسے عدالتوں میں رشوت پیش کی جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ اس کی ربط یا مناسبت یہ ہے کہ گزشتہ آیتوں میں حصی روزے کا بیان تھا۔ حصی روزہ ظاہری کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مخصوص مہینے میں روکے رکھنے کا نام۔ اب یہ حصی ہے، نظر آنے والی چیز ہے۔ یہاں پر معنوی روزے کا ذکر ہے جو نظر تو نہیں آتا لیکن عقل سے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو حصی روزے میں صرف چند دنوں کے اندر 29 دن یا 30 دن اللہ کی رضا کے لیے جائز چیزوں کو اپنے اوپر بند کیا۔ اب اس کا اثر بندے کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ پورا سال، پوری زندگی جو مستقل حرام چیزیں ہیں جیسے بے حیائی، زنا، شراب خوری، رشوت خوری، ظلم، یہ چیزیں بندہ اپنے اوپر ان کو حرام ٹھہرائے، ان سے ہمیشہ کے لیے روزہ دار بنا رہے۔ یہ اس 29 دن کے روزے کا اثر ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں پر اس بات کو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ مال کی حفاظت کا قانون بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور رشوت پر پابندی لگا دی۔ تو یہاں پر دو حکم بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حرام مال کھانے کی ممانعت ہے، وہ ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے سے بچنے کا حکم ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا بندہ چوری کرتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے، اس کی ممانعت ہے۔ خیانت کرتا ہے اپنی ڈیوٹی میں اور مال حاصل کرتا ہے، تنخواہ وصول کرتا ہے، اس کی ممانعت ہے۔ دغا بازی، غصب، لوٹ مار، سٹہ وغیرہ کے ذریعے، رشوت ستانی کے ذریعے اور ناجائز خرید و فروخت، حرام چیزیں بیچ کر، چرس بیچ کر پیسہ وصول کرتا ہے، شراب بیچ کر وصول کرتا ہے، ہیروئن بیچ کر وصول کرتا ہے، آئس بیچ کر پیسہ وصول کرتا ہے، یہ سب حرام کمائی ہے۔ اب حاصل ان کا کیا ہے؟ مال وصول کرنا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں ایک فریق کو سخت تکلیف پہنچتی ہے۔ مثلا کوئی بڑا مال جو ہے، چور کسی مالدار کا مال چرا لے تو مال کا مالک جو ہو تو نہایت پریشان ہو جائے گا، اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے، لیکن کرے گا کیا؟ وظیفہ پڑھنے سے اور اس کے لیے نوافل پڑھنے سے وہ مال تو واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ چور لے کے گیا کیوں ہے، پھر آپ کے وظیفے سے واپس لا کر آپ کے حوالے کر۔ اب یہاں پر صبر کا حکم ہے، اس کا اجر اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ ہاں، چور کا تعاقب کرو، چور کا پیچھا کرو اور قانون کے حوالے کرو، شواہد مہیا کرو تاکہ دوسرے لوگ جو ہے اسے بچنے کی کوشش کریں گے اور یہ مزید چوری سے اپنے آپ کو باز رکھے گا۔ تو اسی طرح دیگر معاملات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دوسرا حکم یہاں اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے، قاضی جو ہے، رشوت کہاں دی جاتی ہے؟ رشوت کی تعریف یہ ہے، ایک آدمی مال یا مفاد اپنے جائز حق کو وصول کرنے کے لیے، پانے کے لیے صاحب اختیار تک پہنچاتا ہے، اس کے بغیر وہ اس کا جائز حق نہیں دیتا۔ اب یہ جو ہے جائز حق نہیں دیتا ہے تو اس پر ظلم کر رہا ہے، اپنے سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، تو اس کی رخصت ہے، اسے کہ چیز جو ہے اس آدمی کا ہے،
مالک یہ ہے، اس کے پاس دلائل ہیں، لیکن پینل میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں، جرگے میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو رشوت کے بغیر فیصلہ دیتے ہی نہیں ہیں، اور جو رشوت لا کر ان کو پیش کرتا ہے اور ان کے مفادات کو وہ مانتا ہے، انڈورس کرتا ہے، یہ ان کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ اس صورت میں اپنے آپ سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے یہ جو رشوت دینے والا ہے، صاحب حق جو ہے، یہ اگر مال ان لوگوں تک پہنچائے تو اس کے لیے رخصت ہے، گنجائش ہے، لیکن لینے والوں کے لیے وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح ابتداءً حرام ہے، حرام قطعی ہے۔ اور دوسرا جو ہے، ایک بندہ کسی چیز کا حقدار ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ سیٹ میری نہیں ہے، انٹرویو کے نمبر کم آ گئے، ریٹن ٹیسٹ میں بندے کو پتہ ہے کہ میرا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا ہے، لیکن مال اس کے پاس کافی سارا ہے، وزیر کا بھی پیٹ بھر دیا، سیکٹری کا بھی پیٹ بھر دیا، اور خوب ان کو کھلایا پلایا، اور ان کے ساتھ کنٹریکٹ کیا کہ تمہارے لیے یہ چیز لوں گا، یہ کروں گا، اور اس صورت میں انہوں نے اس کے لیے ہیرا پھیری کر کے اور رولز اور قانون کی ناک موڑ کر اس کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ اب اس صورت میں دونوں کے لیے یہ حرام قطعی ہے، کسی ایک پارٹی کے لیے بھی یہ چیز جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ رشوت کی وجہ سے اسلامی ریاست کی جڑیں ہلتی ہے، بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، جس طرح آج کل اداروں میں ہم دیکھتے ہیں، اور لوگ خودکشیاں کرتے ہیں اس رشوت کی وجہ سے۔ غریب کا بیٹا ہے، سبق پڑھا ہے، اور مرلہ زمین بیچ کر اور گھر کی مال مویشی بیچ کر ماسٹر کرنے کے بعد جب انٹرویو میں آتا ہے، اور انٹرویو بھی اس کا ٹاپ ہوتا ہے، آخر میں منسٹر صاحب کے سیکٹری کا فون آتا ہے، منسٹر صاحب کا فون آتا ہے کہ فلاں بندے کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اب یہ بندہ کیا کرے گا؟ یا خودکشی کرے گا یا خودکشی کرے گا۔ اب اس کے پاس دوسرا کوئی چارہ کار نہیں، خودکشی کے لیے اگر آگے بڑھے گا تو اپنے آپ کو جان سے مار ڈالے گا، اس کے پیچھے پھر خاندان پریشان ہے، اور خودکشی کرے گا تو یہ کسی کے ہاتھے چڑھے گا، اس کے لیے کروڑوں روپے وصول کرے گا، ایجنسیوں سے ملے گا، تو معاشرے میں بدامنی رشوت کی وجہ سے پیدا ہو گئی۔ اور رشوت لینے والے کون ہیں؟ حکام ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، اداروں کے بڑے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر حکام لفظ استعمال کیا ہے، اس کا تعلق صرف عدالت کے کمرے میں بیٹھنے والا جج ہی نہیں ہے۔ حکام رشوت کون کون وصول کرتے ہیں؟ اب ٹریفک پولیس جو ہے وہ بھی رشوت وصول کرتی ہے، تھانوں میں جائے تو آپ کا جائز ڈاکومنٹ جو ہے بغیر رشوت کے آپ کو نہیں دیتے ہیں، اور کسی جرگے میں آپ بیٹھے تو ان کی مٹھی جب تک گرم نہیں کرتے ہیں تو آپ کا حق آپ کو نہیں ملتا ہے۔ کسی یونیورسٹی میں آپ جائیں، جب تک سب کو آپ نے خوش نہیں رکھا ہے آپ کا حق آپ کو نہیں دیا جاتا ہے۔ تو جو بھی صاحب قلم ہے، صاحب اختیار ہے، اللہ نے دنیا میں ہر انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے، وہ اپنے فیصلے میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے وقت کسی کا حق اس کو دیتے ہوئے، اس لیے کہ کسی کا حق ہے، وہ اس بندے کا صاحب اقتدار کا وہ ڈیوٹی ہے اس کی، اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی کے وقت جو ہے وہ کسی کا حق ادا کر رہا ہے، صاحب حق سے جو کچھ بھی وصول کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رشوت ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، حالانکہ اس کا کیس اس کے سامنے ہے، اس کی گاڑی استعمال کرتا ہے، اس کا کیس اس کے سامنے ہے، اور اس کو چکر لگاتا ہے، وزٹ ویزا اس کے لیے
مہیا کرتا ہے. اب ڈاکٹروں کے اندر، میڈیکل ڈاکٹروں کے اندر یہ مسئلہ ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہے وہ ان کے پاس آ کر وزٹ ویزا، لندن کا وزٹ ویزا ہے، دبئی کا وزٹ ویزا ہے، اور بہترین 20-30 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، آپ ہماری کمپنی کی میڈیسن جو ہے وہ لکھا کریں، اور اس کے لیے پھر ٹائم اس کو دیتے ہیں، اتنی میڈیسن اگر آپ نے نکالے تو آپ کے لیے یہ انعامات ہیں. اگر اس نقطۂ نظر سے اس ڈاکٹر نے وہ میڈیسن لکھ دیے اور وہ چیز اس نے وصول کر لی تو رشوت کے گناہ میں مکمل طور پر ملوث ہے، اور اس کا یہ انکم یقیناً حرام ہے، اور مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچاتا ہے، وہ گناہ اس کے سر پر الگ ہے. اور پھر یہی حال انجینئرز میں ہے. پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جو کارڈ ہے، PEC کارڈ، اس کو ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیتے ہیں، الیکٹریکل ٹھیکیدار، انڈسٹریل ٹھیکیدار، سول ٹھیکیداروں کے حوالے کر کے خود جا کر گھر میں بیٹھتے ہیں، اور اینولی ان کو پیسہ آتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ کنٹریکٹ میں نہیں ہے. تو یہ پیسہ یقیناً حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں بالکل شک و شبہ نہیں ہے. تو یہ سب فیصلہ کرنے والے اور حکام میں داخل ہے. جو بھی قانون کے نیچے آئے، جو کرنٹ لا ہے اس کے سیکشنز کو اس کے اوپر اپلائی کرو، حق اس کا بنتا ہے، اس کو دینا ہے. اب وہ حق دیتے ہوئے کچھ وصول کرنا رشوت ہے. اب جو بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھتا ہے وہ پھر سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے ایک مہینہ حلال کو چھوڑا، حلال کھانے، حلال پینے، حلال بیوی کو. اب جب رمضان کے بعد فیصلہ میرے سامنے آیا تو حرام کی طرف کیسے لپکوں؟ یہ روزہ سیلف کنٹرول کا سبق دیتا ہے، اور رسپانسبلٹی کا سبق دیتا ہے، خود احتسابی کا سبق دیتا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ. تو اس میں مقدمہ بھی داخل ہے. ججوں میں، یعنی بڑی عدالتوں میں، چھوٹی عدالتوں میں، ججز کے سامنے، جسٹسز کے سامنے زمین یا مکان مقدمہ جھوٹا دائر کیا، اور جج کو رشوت پیش کر کے قانون کا رخ جو ہے وہ اپنی طرف موڑ دیا، اپنے حق میں فیصلہ کرا دیا. تو جس کا حق مارا گیا اس کو کیا بیٹیں گے؟ اب وہ کر کیا سکتا ہے سوائے صبر کے؟ کتنی بڑی تکلیف ہے. لیکن پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ قاضی نے ایسا فیصلہ کر دیا تو دنیا میں وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا. پولیس جائے گی اور قبضہ اسے لے لے گی، اور جس کے حق میں عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس کو حوالہ کرے گی. لیکن آخرت کی سزا سے کیسے بچے گا؟ وہ مدعی جو ہے اس نے تو مکان چھڑایا ہے، مکان اپنے نام کروایا ہے، جہنم کا ایک ٹکڑا خریدا ہے. ایک کیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. ایک باغ پر 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، مقدمہ انہوں نے دائر کیا، کہتا ہے میرا، دوسرا کہتا ہے میرا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھیں میں انسان ہوں، اور عدالت میں دلائل سننے کے بعد فیصلہ دیا جاتا ہے. اگر کسی نے اپنی زبان کی صفائی اور چرب زبانی سے گفتگو کا ملکہ اس کو حاصل ہے، اس نے دلائل کو ایسے ترتیب سے بیان کیا اور مجھے کنونس کر دیا، اور میں نے کسی کا حق جو ہے دلائل سننے کے بعد اس کے فیور میں کر دیا، تو یاد رکھے میرا اس کے حق میں فیصلہ دینے سے وہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہوتی. وہ قیامت کے دن اس کے گلے میں آگ کا ہار بنے گا. تو وہ جو لوگ تھے سامنے مقدمہ کے فریقین، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو وقف کرتے ہیں. اسلامی بیت المال کے لیے اس کو وقف کر دیا، اس لیے کہ ان لوگوں کے اندر فکر آخرت تھی، آخرت کا عقیدہ ان کا مضبوط تھا. اب یہاں پر تو ڈول بجایا جاتا ہے،
موسیقی کی مجلسیں گرم کی جاتی ہے کہ ہائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دیا، سپریم کورٹ میں جیت گیا، تو وہی سپریم کورٹ کے اوپر اللہ کی جو سپریم کورٹ ہے اصل فیصلہ تو وہاں ہو جائے گا، وہاں جیتو گے تو پھر تمہاری کامیابی ہے۔ اچھا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور مت کھاؤ، تأکلوا یا عقل، چونکہ اکثر جو کمایا جاتا ہے لیا جاتا ہے یہ پیٹ کا جہنم جو ہے اس کو پر کرنے کے لیے، اس لیے عقل لفظ قرآن نے استعمال کیا، ورنہ یہ لفظ جو ہے عام ہے، کوئی بھی مفاد وصول کرنا، زمین کا ٹکڑا وصول کیا یا کوئی اور مفاد حاصل کیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اپنے مال آپس میں مت کھاؤ، بالباطل، باطل ناجائز طریقے سے، بے بنیاد۔ یہ باطل جو ہے خود ہی بے مقصد اور بے بنیاد کے معنی میں بھی باطل آیا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ باطل جو ہے حق کے مقابلے میں آیا ہے، حق اس کا ہے جس کو میراث میں وہ چیز ملی ہے، کسی نے اس کو گفٹ کر کے مالک بنایا ہے، اور یا اس نے اپنے جائز مال سے اس کو خریدا ہے، حق اس کا ہے۔ اب دوسرا بندہ صرف سینہ زوری کر کے مال کے زور سے قانون کے سیکشنز کو اپنی طرف موڑتا ہے، تو یہ باطل ہو گیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ناجائز طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال مسلمانوں کے اندر، مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ اب یہ بھائی، ان کو حکم یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آیا کرو، لیکن اگر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تو ہمدردی کے بجائے ظلم شروع ہو گیا، اور ظلم کا نتیجہ فساد فی الارض ہے، پھر خودکش حملے ہوں گے، پھر چوریاں ہوں گی، پھر ڈاکہ ڈالیں گے، یہ سب یہ نظام عدل نہ ہونے کی وجہ سے۔ بالباطل وتدلوا بها الى الحکام، اور تدلو پہنچاؤ تم اس کو حکام تک، فیصلہ کرنے والوں تک، لتأکلوا، کس لیے پہنچاؤ؟ لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقا من اموال الناس، ایک حصہ لوگوں کے مالوں میں سے۔ 10 لاکھ روپے کا مقدمہ دائر کیا، 1 لاکھ آگے رشوت دے دی اور 9 لاکھ اپنے نام ڈگری کروایا، تو ایک حصہ لاکھ ان کا ہو گیا، 9 آپ کے لیے رہ گیا، اور کسی کا حق جو ہے چھین لی۔ بالاسم، بالاسم گناہ سے۔ اب گناہ، جھوٹی گواہی، گناہ جھوٹی گواہی سے، قسم کھا کر وغیرہ، اس سے تم نے عدالت کو گمراہ کر دیا۔ بالاسم، ایک تو مال رشوت دے کر، دوسرا بالاسم گناہ سے، عدالت کے سامنے جھوٹی گواہی پیش کی اور عدالت کے سامنے جھوٹی قسم کھائی، تو عدالت کو گمراہ کر دیا، صحیح فیصلے سے عدالت رہ گئی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو۔ یہ تعلمون کا تعلق بھی فیصلہ کروانے والوں اور فیصلہ کرنے والوں دونوں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ یہ جو رشوت لے کر اب فیصلہ کرنے والوں سے، جرگے والوں سے، عدالت والوں سے خطاب ہے، تم جانتے ہو اے صاحب قلم، صاحب اقتدار، حاکم، تم جانتے ہو کہ یہ حق جو ہے کسی اور کا ہے، اور میں رشوت لے کر، حرام لے کر کسی کا حق کسی کو دے رہا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فیصلہ کروانے والا مدعی جو ہے اس سے خطاب ہے، تم جانتے ہو کہ یہ چیز میری نہیں ہے، یہ گھر میرا نہیں ہے، جائیداد میری نہیں ہے، پیسے کے زور پر، تعلق کے زور پر، اپروچ کے زور پر میں یہ سارا کچھ کروا رہا ہوں، اس لیے کہ
اندر بیٹھا ہوا جو سینے میں جو قاضی ہے، جو جج بیٹھا ہے، وہ اندر سے عدالت کے کمرے میں اس کو بتا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا غلط فیصلہ ہوا، یہ حق تمہارا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نفس لوامہ ہے، ملامت کرتا رہتا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ خدا کا نمائندہ ہے، وہ تم سے کہتا ہے کہ خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، آج یہ غلط کام تم نے کیا، لیکن یہ اوپر سے بڑا خوش ہے کہ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ اب جب وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ والی بات نہیں ہے، جج کے سامنے جج نے رشوت نہیں لی، جج کے سامنے گواہ پیش کیے گئے اور جج کے سامنے ریٹن ایویڈنس جو ہے وہ پیش کیے گئے، ان کی جانچ پڑتال کی گئی، قانون کے سیکشن سے ملا کر دیکھا گیا اور گواہوں کا چیف ایگزام اور کراس ایگزام کروایا گیا اور کلیئر ہو گیا۔ اب جج مجتہد ہے، جج دیانت والا ہے، امانت والا ہے اور انصاف قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ کو جواب دہ اپنے آپ کو پہلے سمجھتا ہے، تو اب پھر حق کا فیصلہ کرنے کے لیے جبریل امین تو نہیں آئے گا، انسان ہی فیصلہ کرے گا اور یہی ججز ہی فیصلہ کریں گے۔ تو اب جج ان حوالوں کو سننے کے بعد، دلائل کو، گواہوں کی گواہی کو سننے کے بعد جو فیصلہ دے گا وہ اجتہادی فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے میں جج اگر غلط بھی ہوتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اگر حق کو پایا، حق فیصلہ دیا، اس کا اجر و ثواب تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اس لیے جج جو ہے وہ عدل کی کرسی پر بیٹھا ہے، اصل عادل اللہ کی صفت ہے، تو اس کا نائب بن کر اس کرسی پر بیٹھ کر اس نے اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق عدل قائم کرنے کی کوشش کی تو اللہ اس کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اگر گواہوں نے گواہی غلط دی ہے تو اب یا پڑھائے ہوئے گواہ ہیں، پیسے سے خریدے ہوئے گواہ ہیں اور انہوں نے جج کو سیٹسفائیڈ کر دیا، اس کا پھر جج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ جھوٹ بولنے کا جو گناہ ہے وہ گواہوں کے سر ہے، اور یا وکیل نے اگر ان کو پڑھایا ہے تو وکیل اس گناہ میں شریک ہے۔ اچھا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اس میں دونوں فریقوں کے ساتھ ہے۔ تو آیت کا مجموعی حاصل یہ ہے کہ رشوت حرام ہے، جس بندے کی ڈیوٹی ہے اور کوئی صاحب حق آ گیا اور یہ حق اس کو دینا اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے، یہ اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض سمجھ کر اس کا حق اس کو ادا کرے اور اس حوالے سے کسی چیز کی کوئی طمع اور امید اس سے نہ رکھے۔ اور دوسری بات جو ہے، عدالت میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو 1000 بار سوچنا چاہیے کہ ایک عدالت یہ ہے اور ایک عدالت اس کے بعد اللہ کی لگے گی، وہاں پر کسی کی رعایت نہیں ہوگی اور کوئی بات چھپا نہیں سکے گا، کوئی گواہی چھپا نہیں سکے گا، لہٰذا اس کو سامنے رکھ کر بندہ آگے بڑھے۔ اور صاحب فیصلہ، صاحب اقتدار، حاکم جو ہے، ان کے لیے بھی پھر یہ سبق ہے، وہی ہم مختصر وقت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور اس کرسی پر براجماں ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ کو اپنے اوپر حاضر سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ اپنے فیصلے کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔